الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگنامہ آل محمد کا 21واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ سالمہ نامی ایک کنیز نے کہا کہ مولا آپ کی نوازشیں اس حد تک پہنچ گئیں، آپ اس سے بھی رقم عنایت فرما رہے ہیں جو آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس آیہ مجیدہ کا مشمول ہونا چاہتا ہوں، اور جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے اور اس کے حساب کی سختی سے بھی خوف کھاتے ہیں، انہی کے لیے عافیت کا گھر ہے۔ ابو بصیر روایت کرتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں تعزیت کرنے کے لیے آپ کی زوجہ و کنیز ام حبیبہ کے گھر گیا۔ انہوں نے امام کے فراق میں سخت گریہ کیا، میری بھی آنکھیں ہجر امام میں برسنے لگیں۔ پھر انہوں نے مجھے کہا، اے ابو بصیر، اگر تم آپ امام کو شہادت کے وقت دیکھتے تو عجیب چیز ملاحظہ کرتے۔ اس وقت امام نے آنکھیں کھولیں اور ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہماری شفاعت و سفارش کی امید نہ رکھے جو نماز کو حقیر جانتا ہے۔ اس طرح صادق آل محمد نے اس دنیا فانی سے بنو عباس کے مظالم سہ کر کوچ کیا، لیکن آپ نے آخری پیغام محبوں، موالیوں اور پیروکاروں کو نماز کی ترغیب دی۔ آخر میں آپ نے وارث امامت، ساتویں لال ولایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وصیتیں فرمائیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابو ایوب نحوی کہتا ہے، آدھی رات کے وقت منصور نے مجھے طلب کیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا میں نے دیکھا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک شمع روشن ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نامہ ہے۔ جب میں نے اسے سلام کیا تو اس نے وہ نامہ میری طرف پھینکا اور کہنے لگا، مدینہ کے حاکم سلیمان نے خط بھیجا ہے، محمد بن سلیمان نے خط بھیجا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام وفات پا گئے۔ پھر اس نے 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس نے مجھے حکم دیا، محمد بن سلیمان کو لکھو کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی کو اپنا وصی بنایا ہے تو اس کو بلا کر اس کی گردن اڑا دے۔ جواب موصول ہوا کہ آپ نے 5 افراد کی وصیت کی ہے، وہ افراد یہ ہیں: ابو جعفر منصور، محمد بن سلیمان، عبداللہ و موسیٰ 2 بیٹے، اور حمیدہ خاتون جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس خط کا جواب آیا کہ جن 5 افراد کے بارے میں وصیت کی ہے وہ یہ ہیں: ابو جعفر منصور، عبداللہ، موسیٰ، محمد بن جعفر اور ایک غلام۔ منصور دوانکی نے کہا، ان کو قتل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آیت اللہ اصفہانی نے بارگاہ امامت میں اس طرح تعزیت پیش کی ہے کہ اے امام الہدیٰ، صالح کے بعد آنے والے صالح، وجود خدا کی دلیل، اور صادق کے بعد ہونے والے امام صادق۔ ذلیل منصور کے ہاتھوں آپ نے وہ تکلیف اٹھائی کہ لاتعداد اہل ایمان سربرہنہ حالت میں اس منافق کی محفل میں گئے۔ اعداء کے ظلم و جور سے اس کا ذہن اتنا تلخ ہو گیا کہ اس کے لیے عمدہ شہد بھی سم قاتل بن گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ 7ویں لال ولایت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7 صفر المظفر 128 ہجری کو اتوار کے دن ابوا نامی دیہات میں پیدا ہوئے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، اور آپ کو 25 رجب 183 ہجری میں قید خانہ بغداد میں 55 سال کی عمر میں ہارون کے حکم پر زہر دیا گیا۔ آپ کا مرقد شریف عراق کے مشہور شہر بغداد کے نزدیک کاظمین میں واقع ہے، جو زائرین امام کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ مومنین اطراف عالم سے آ کر اپنے امام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور زیارت امام سے مشرف ہوتے ہیں۔ حضرت کی امامت و ولایت کا دورانیہ 35 سال پر محیط ہے۔ آپ 184 ہجری سے 183 ہجری تک عہدہ امامت پر متمکن رہے۔ آپ نے بنی عباس کے 5ویں ظالم و جابر حکمران ہارون الرشید کے دور حکومت میں 23 سال 2 مہینے اور 17 روز گزارے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خلفائے بنی عباس کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور ظالمانہ حکومت پر تنقید کی۔ خصوصی طور پر ہارون رشید پر احقاق حق کیا تو اس نے امام کو حق گوئی کی سزا دیتے ہوئے زندان میں ڈال دیا۔ آپ نے 4 سال سے لے کر 7 سال تک خوفناک قید خانہ میں سخت ترین زندگی گزاری۔ اس دوران میں آپ کے ساتھ سخت ترین واقعات پیش آئے۔
مہدی عباسی جو بنی عباس کا تیسرا خلیفہ تھا، اس نے ایک روز اپنے مظالم چھپانے کے لیے عام اعلان کیا کہ جس کسی کا ہمارے اوپر حق ہے وہ آ کر مجھے اس کی نشاندہی کرے، میں اس کا حق واپس لوٹا دوں گا۔ ہر شخص کو حکومت کی طرف سے امان حاصل ہے اور کسی قسم کی سختی نہ ہوگی۔ امام کاظم نے بھی اعلان کو سنا تو آپ بھی مہدی کے پاس گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ظاہری طور پر لوگوں کے حقوق و اموال ادا کر رہا تھا۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، مہدی، ہمارے جو حقوق چھینے گئے ہیں ان کو بھی ادا کر دو۔ اس نے کہا، تمہارے کون سے حقوق؟ امام نے فرمایا، فدق۔ مہدی نے کہا، آپ فدق کی حدود کو متعین کریں تاکہ آپ کو وہ واپس کر دیا جائے۔ مولا نے فرمایا، فدق کی پہلی حد احد ہے، دوسری حد عریش مصر ہے، تیسری حد سیف البحر ہے جو شام اور سوریہ ہے، اور چوتھی حد دومت الجندل ہے جو شام و عراق کے درمیان واقع ہے۔ مہدی امام کی زبان سے یہ سن کر ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا، سٹپٹا کر کہنے لگا، یہ تمام کی تمام فدق کی حدود ہیں؟ امام نے فرمایا، ہاں، یہ فدق کی حدود ہیں۔ مہدی اس وقت آگ بگولا ہو گیا، اس کے جسم میں بغض آل محمد خون کی طرح حرکت کرنے لگا۔ امام نے اسے فدق کی حدود بتا کر ایک پیغام دیا کہ تمام دنیا اسلام کی حکمرانی امام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اس کرۂ ارض پر صحیح حاکم نمائندہ الہی ہوتا ہے، حکومت پر غاصبانہ قابض ہونے سے کوئی اہل نہیں ہو جاتا۔ یوں امام نے جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہا۔ مہدی غیظ و غضب کے عالم میں اٹھ کر بیٹھا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہ حدود تو بہت زیادہ ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں غور و فکر کروں گا۔ ایک دن یہی خواہش ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کی کہ آپ فدق کا تقاضا کریں، میں آپ کو اسی طور پر لکھ دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اسے مثبت جواب نہ دیا۔ ہارون نے بہت اصرار کیا۔ جب ہارون کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں فدق کو تمام حدود کے ساتھ لوں گا، ورنہ میں فدق کو واپس لینے پر راضی نہیں ہوں گا۔ ہارون نے پوچھا کہ فدق کا حدود اربع کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے اس کی حدود کو تیرے سامنے متعین کیا تو مجھے کسی صورت میں بھی دینے پر آمادہ نہ ہوگا۔ ہارون نے کہا، آپ کے خدا کی قسم، میں فدق کو آپ کے اختیار میں دے دوں گا۔ امام نے فرمایا کہ فدق کی پہلی حد عدن ہے جو یمن کا ایک حصہ ہے۔ ہارون کا چہرہ متغیر ہو گیا، اس نے ایک لمبی سی آہ کھینچی۔ پھر امام نے فرمایا، فدق کی دوسری حد سمرقند ہے۔ اب ہارون کا رنگ اور بھی متغیر ہوا۔ امام نے فدق کی حدود بیان کرتے ہوئے تیسری حد افریقہ بتائی۔ ہارون یہ سن کر بہت ناراض ہوا اور اس کے چہرے کی رنگت سیاہ پڑ گئی۔ اس نے ایک آہ بھری۔ امام نے فوراً فدق کی چوتھی حد سیف البحر بیان کی جو شہر حلب کے نزدیک حجاز کے شمال میں وسیع سرزمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہارون سر پیٹ کر کہنے لگا، تو پھر ہمارے لیے کیا بچا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، اگر میں فدق کی حدود کو متعین کروں تو کبھی نہیں دے گا۔ ہارون نے اسی وقت امام علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا۔